پہلگام فالس فلیگ آپریشن پر بھارتی ایجنسی را کا کردار بے نقاب۔ پہلگام حملے کی منصوبہ ساز خفیہ دستاویز سوشل میڈیا اپلیکیشن ٹیلی گرام کے ذریعے لیک ہوئی۔ دستاویز میں پہلگام حملے میں بھارتی حکومت کے ملوث ہونے کا بھی واضح ثبوت۔ دستاویز میں دی گئی ہدایات اور منصوبے پر عمل درآمد میں تضاد فالس فلیگ کا باعث بنا۔ دستاویز میں ہدایت دی گئی پاکستان مخالف بیانیے کو میڈیا پر 36 گھنٹے کے بعد بنانا ہے۔ بھارتی میڈیا نے فوری الزام پاکستان پر عائد کر کے منصوبہ خراب کر دیا۔ بھارت خوارج کا سرپرست اعلیٰ۔ خوارج گروہوں کے درمیان حالیہ ایک گفتگو نے ایک بار پھر را کی جانب سے دہشت گرد گروہوں کی سرپرستی کو بے نقاب کر دیا۔ دونوں گروپوں کو پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ بھارت ہمیشہ سے خوارج کو اسٹریٹجک رہنمائی، مالی اور مادی مدد فراہم کرتا ہے۔ پاکستان نے بھارتی خفیہ ایجنسی را کے ملک میں دہشت گردی میں ملوث ہونے کے ٹھوس شواہد بارہا پیش کیے۔ بھارتی فوج کے اعلیٰ افسران تاش کے پتوں کی طرح بکھرنے لگے۔ بھارتی فوج کے اعلیٰ افسران کا پاکستان کے خلاف لڑنے سے انکار۔ چند روز میں دوسرے بڑے فوجی افسر کو ہٹا دیا گیا۔ بھارتی فضائیہ کے نائب سربراہ ایئر مارشل ایس پی دھارکر نے مودی سرکار کو انکار کر دیا۔ ایئر مارشل ایس پی دھارکر رافیل طیاروں کی جارحانہ پروازوں کے نگران تھے۔ ان کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں کیونکہ پاک فضائیہ نے بھارتی رافیل طیاروں کو فوری روک دیا تھا۔ نائب فضائی سربراہ نے اپنے پائلٹس کی رافیل ہینڈلنگ پر شدید عدم اطمینان کا اظہار۔ شمالی کمان کے آرمی کمانڈر کو پہلے ہی تبدیل کیا جا چکا ہے۔ بھارتی رافیل طیارے پاکستانی جدید ریڈارز کے سامنے بے بس ہو گئے۔ دشمن کو للکار پاک فوج تیار۔ پاک فوج کی جنگی مشقیں زور و شور سے جاری۔ جنگی حکمت عملی کے پیش نظر مشقوں میں جدید ہتھیاروں کا عملی، ٹینک، توپخانہ، انفینٹری یونٹس بھی مشقوں میں شریک۔ جنگی مشقوں کا مقصد دشمن کی بھی جارحیت کا بھرپور اور منہ توڑ جواب دینا ہے۔ پاک فوج دشمن کی کسی بھی جارحیت کا دندان شکن جواب دینے کے لیے ہر دم تیار۔ جنگی دھمکیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پاک افواج کی آپریشنل تیاریاں جاری۔ کل بھی پاک فوج نے جنگی مشقوں کا عملی مظاہرہ کیا تھا۔ سوشل میڈیا پر ہم تیار ہیں، آزمانا نہیں ٹاپ ٹرینڈ بن گیا۔ بھارت کی دھمکیوں کے جواب میں مسلح افواج اور عوام متحد۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی زوردار پریس کانفرنس نے بھارت کو اسی کی زبان میں جواب دے دیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا، ہم وہ نہیں جو محاذ آرائی شروع کرے، ہم ذمہ دار ملک ہیں۔ اگر دشمن یہ سمجھتا ہے کہ جارحیت ہی راستہ ہے تو ہم تیار ہیں اس کی آزمائش نہ کرے۔ ہم ہر وقت اور ہر جگہ تیار ہیں۔ پاک بھارت کشیدگی کم کرانے کے لیے امریکہ متحرک۔ امریکی وزیر خارجہ کا وزیر اعظم شہباز شریف اور بھارتی وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ۔ بھارت کشیدگی کم اور خطے میں امن کے لیے پاکستان سے تعاون کرے۔ بھارت ایشیا میں امن و امنیت کو برقرار رکھے۔ امریکہ کا بھارت کو دو ٹوک پیغام۔ شہباز شریف نے مارکو روبیو کو جنوبی ایشیا پر پاکستان کے نقطۂ نظر سے آگاہ کیا۔ بارڈر کراسنگ کی ڈیڈ لائن ختم، جوائنٹ چیک پوسٹ واہگہ بند کر دی گئی۔ دونوں حکومتوں کی جانب سے بارڈر کراسنگ کی نئی تاریخ کے اعلان تک واہگہ بارڈر بند رہے گا۔ گزشتہ 6 دن میں 55 سفارتکاروں، معاون عملہ سمیت 786 پاکستانی شہری واہگہ بارڈر کراسنگ کے ذریعے پاکستان پہنچے۔ 25 سفارتکاروں اور اہلکاروں سمیت 1465 بھارتی شہری اپنے وطن گئے۔ بلوچستان 10-15 سال سے سانحات کا شکار ہے، سوچنے کی ضرورت ہے بلوچستان میں یہ معاملات کیوں ہے۔ عوام پاکستان پارٹی کے کنوینر شاہد خاقان عباسی کی کوئٹہ میں نوابزادہ لشکری رئیسانی سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو۔ کہا، یہ ممکن نہیں پاکستان امیر ہو یا بلوچستان غریب رہ جائے۔ بلوچستان کو پاکستان کا امیر ترین صوبہ ہونا چاہیے۔ بلوچستان کی معیشت متاثر، نوجوان مایوس ہو رہے ہیں۔ جب تک سیاسی انتشار ختم اور قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی، معاملات آگے نہیں بڑھیں گے۔ پیپلز پارٹی آج میرپور خاص میں سیاسی قوت کا مظاہرہ کرے گی۔ جلسے کی تیاریاں مکمل، چیئرمین بلال کے وقت جلسے سے خطاب کریں گے۔ دوسری طرف پیپلز پارٹی آج کراچی میں پاکستان زندہ باد لے گی۔
ریلی پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے نکالی جا رہی ہے۔ پیٹرول کی قیمتوں میں معمولی کمی، پیٹرول اور ڈیزل 2 روپے فی لیٹر سستا، پیٹرول 200 روپے 63 پیسے، ڈیزل 256 روپے 64 پیسے لیٹر ہو گیا۔ عوام نے پیٹرول کی قیمت میں معمولی کمی کو مسترد کر دیا۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کا کہنا ہے پیٹرول کی قیمت میں 2 نہیں 20 روپے کمی ہونی چاہیے تھی۔ تیل کی قیمتوں میں کمی اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر بھی نہیں۔ حکومت عوام کو ریلیف دینا ہی نہیں چاہتی۔ سندھ حکومت کا عوام دوست اقدام، ای وی ٹیکسی سروس شروع کرنے کا اعلان۔ سینئر وزیر شرجیل میمن کی زیر صدارت اجلاس، ابتدائی طور پر 100 الیکٹرک ٹیکسیاں سڑک پر لانے پر اتفاق۔ شرجیل میمن نے کہا ای وی ٹیکسی سروس شہریوں کے لیے آرام دہ سفر اور ڈرائیورز کے لیے روزگار کا ذریعہ بنے گی۔ او پی ڈیز کی بندش پر ڈاکٹروں اور عملے کے خلاف کارروائیاں جاری، محکمہ صحت نے مزید ملازمین کو معطل کر دیا، نوٹیفیکیشن جاری۔ پی آئی سی کے پی جی ٹرینی ڈاکٹر حامد ارشد چٹھا، ڈاکٹر ارسلان، ڈاکٹر کاشف نوکری سے برخاست، رجسٹریشن بھی منسوخ کر دی گئی۔ آصف زرداری نے اپنے پیغام میں کہا یوم مزدور دنیا بھر کے محنت کشوں کی اپنے حقوق اور وقار کے لیے جدوجہد کی یاد دلاتا ہے۔ شہباز شریف کا کہنا ہے پاکستان اپنے محنت کشوں کے لیے محفوظ اور باوقار حالات روک دینے کے عزم کا اعادہ کرتا ہے۔ عملی اقدامات اٹھا رہی ہے، وفاقی وزیر داخلہ کا محنت کشوں کو سلام۔ محسن نقوی نے کہا یکم مئی قربانی، ہمت اور جدوجہد کا روشن باب ہے۔ آغاز اہم خبر سے کریں۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن پر بھارت کی انٹیلیجنس ایجنسی را کا کردار حملے کی منصوبہ ساز خفیہ دستاویز منظر عام پر آ گئی۔ دستاویز میں پہلگام حملے میں بھارتی حکومت کے ملوث ہونے کا بھی واضح ثبوت ہے۔ دستاویز میں دی گئی ہدایات اور منصوبے پر عمل درآمد میں تضاد فالس فلیگ کا باعث بنا۔ دستاویز کے مطابق آئی ایس پی آر پر یہ الزام 36 گھنٹے بعد ڈالنا ہے۔ فالس فلیگ آپریشن کا فوری الزام پاکستان پر عائد کر کے منصوبہ خراب کر دیا۔ دستاویز اور ان تضادات سے واضح ہوتا ہے بھارتی خفیہ ایجنسی را کو بھی کوئی ہدایات دیتا ہے۔ سوشل میڈیا پر ہم تیار ہیں آزمانا نہیں ٹاپ ٹرینڈ بن گیا۔ بھارت کے پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے جواب میں مسلح افواج اور عوام متحد۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی زوردار پریس کانفرنس نے بھارت کو اسی کی زبان میں جواب دیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے واضح اور دو ٹوک الفاظ میں کہا ہم تیار ہیں آزمانا نہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا دشمن سمجھتا ہے جارحیت ہی راستہ ہے تو ہم تیار ہیں، اس کی آزمائش نہ کرے، ہم ہر وقت اور ہر جگہ تیار ہیں۔ پاک بھارت کشیدگی کم کرانے کے لیے امریکہ متحرک ہو گیا۔ امریکی وزیر خارجہ کا وزیر اعظم شہباز شریف اور بھارتی وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ۔ بھارت کشیدگی کم کرنے اور خطے میں امن کے لیے پاکستان سے تعاون کرے۔ امریکہ کا بھارت کو ٹوک پیغام۔ شہباز شریف نے مارکو روبیو کو جنوبی ایشیا میں حالیہ پیش رفت پر پاکستان کے نقطہ نظر سے آگاہ کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی جنوبی کوریا کے وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ۔ بھارت کے یک طرفہ اقدامات پر اسحاق ڈار کا تشویش کا اظہار۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں وزرائے خارجہ کا اقوام متحدہ میں تعاون بڑھانے پر اتفاق ہوا ہے۔ دشمن کو للکار، پاک فوج تیار، جنگی مشقیں پورے زور و